पंजी नू आ रहा वा, मैं तेरा मोस्ट वेलकम करना वा, मैं डन करना वा, मैं अगली गड्डी ते मैं आवांगा, ठीक है। लाहौर नहीं आना, इस्लामाबाद नहीं आना, मुझे पता। वैसे ही डिडंट डिजर्व इतनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आप सबको पता तो चल गया होगा कि रजब भट्ट ने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। रजब भट्ट ने यह बात बोली है कि मुझे शहजाद भट्टी ने जो चैलेंज दिए वो मैं एक्सेप्ट करता हूं, और शहजाद भट्टी को बोला है कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप आ जाओ, 25 तारीख को मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, आपने मुझे चैलेंज किया है। अब चाहे शेखुपुरा हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे कोई भी बेरा इंटरचेंज, बेरा हो, कोई भी जगह हो, कहीं पे भी आ जाओ, मैं आने को तैयार हूँ। मैं अकेला आऊँगा, मेरे साथ कोई शूटर नहीं होगा, तुम भी अकेला हो अगर मर्द के बच्चे हो तो। और अगर तुम ना आए तो फिर उसके बाद अपना चेहरा काला करना और टिकटॉक लाइव पे बैठना। बहुत सारी बातें हुई हैं, मान डोगर ने भी कुछ बातें बोली हैं, रजब भट्ट ने भी बोली हैं। एक तरफ से शहजाद भट्टी गुस्सा कर रहा है, एक तरफ से रजब भट्ट गुस्सा कर रहा है, और ये क्लिप तो थोड़ा सा आप देख भी चुके हैं। अच्छा, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये इतनी आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। रजब भट्ट ने यह भी बोला है कि मेरी फैमिली मेरे पास है, मेरे अपने पैसों पे, मतलब बहुत कुछ बुरा भला रजब ने भी अब बोल दिया है। अब रजब भी मैदान में आ गया है। रजब ने ये बोल दिया है कि बस आओ 25 तारीख को। साथ साथ बोला है, फ़र्क होकर का भी इनडायरेक्टली जिक्र किया है कि जो तुम्हारे बड़े हैं वो अब सियासत में आ चुके हैं, वो अपने काम से काम रख रहे हैं, लेकिन तुम मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शहजाद भट्टी को ये बात बोली है, तो फ़र्क होकर वाकई सियासत में आ चुके हैं। आज उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। फ़र्क होकर को अब रोल अदा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अब बात फ़र्क होकर तक ही आएगी, और फ़र्क होकर साहब ही अब इस बात को, मामलात को ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ तक आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि यार आप लाइव आ जाओ, मुझे बताएं मैं कैसे लाइव आऊँ। लाइव पे क्या होगा? लाइव पे यही बातें होंगी, और मैं जितना लाइव पे आऊँगा, जितनी बातें होंगी रजब भट्ट के लिए उतनी मुश्किल बनेगी। मैं अभी तक इसलिए खामोश था कि चलो रजब भट्ट के लिए, रजब भट्ट भी खामोश था तो हम भी खामोश थे कि चलो रजब भट्ट के लिए और मसले ना बने। लेकिन अब रजब भट्ट खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गया है। मैंने बड़ी कोशिश की, जब ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मामलात आगे बढ़ेंगे। मैंने कोशिश की थी, मैंने शहजाद भट्टी से भी बात की थी, मैंने रजब भट्ट से भी बात की थी, रजब भट्ट की वालदा से भी मेरी बात हुई थी, और मैंने बड़ी कोशिश की कि इन शुरू होने से पहले ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बस हालात बीच में कुछ ऐसे पड़ गए। पहले तो रजब भट्ट के दोस्त वो बोले थे, रजब भट्ट खुद नहीं बोला था, लेकिन एंड पे अब रजब भट्ट खुद भी बोल पड़ा है। अब चीज़ें ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब जब तक इसमें कुछ बड़े लोग नहीं पड़ेंगे ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अब ये 25 तारीख आएगी, तब तक ये चलता रहेगा। शानी टाइगर भाई ने भी कोशिश की इस चीज़ को ख़त्म करने की, उनसे भी नहीं हो पाया। और अब 25 तारीख को थोड़े से दिन रह गए, और रजब तो अपनी टिकट करके आ जाएगा। क्या शहजाद भट्टी पाकिस्तान आएगा? शहजाद भट्टी तो पाकिस्तान आ नहीं सकता। तो रजब ने यह भी बोल दिया कि मैं तुम्हारी टेंड कराऊंगा, ठीक है। अब ये बात तो शहजाद भट्टी को गुस्सा तो देगी कि रजब कह रहा है मैं तुम्हारी टेंड करवाऊंगा और तुम बदमाश नहीं हो, और मैं खामोश था और अब मैं आ गया हूँ। सीसीडी की भी बातें हो रही हैं कि सीसीडी अपना रोल प्ले करती है। शहजाद भट्टी तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, ज़ाहिर बात है, उस पर केसेस चल रहे हैं। तो रजब भट्ट है, रजब भट्ट पे भी केसेस चल रहे हैं, उसको भी पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं आना चाहिए। अब ये दोनों अगर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों नुकसान उठाएंगे, और दोनों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, और मामला इतना आगे बढ़ना नहीं चाहिए था। ये इन दोनों के लिए ख़तरनाक है कि फायरिंग होना, किसी घर पे फायरिंग होना, ये कितनी कोई मामूली बात नहीं है। और शहजाद भट्टी का मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ कि इनका अपना एक नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान के अंदर वो अभी भी चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। और शहजाद भट्टी के जो बड़े हैं वो खामोश हैं, वो अपनी सियासत में इन चीज़ों में आ गए। ये भी सबको पता है कि उसका तल्लक कहाँ से है, और वो लोग क्यों खामोश हैं। वो लोग इसलिए खामोश हैं कि ज़ाहिर बात है फ़र्क होकर ने अपनी फील्ड ही चेंज कर दी है, फ़र्क होकर ने अपनी लाइन चेंज कर दी है, और जब तक फ़र्क होकर अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो टिकटॉक लाइव पे अगर मैं बैठता हूँ तो यही बातें होंगी। जब यही बातें होंगी तो चीज़ों को और इंतशार फैलेगा। मैंने अब तक जो वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने पुरअमन रहने की कोशिश की है। मैंने दोनों साइड्स को मिले कि चलो, एक साइड से धमकी हो रही है जी मेरे पास आपका डेटा है, दूसरी साइड से धमकी हो रही है मेरे पास आपका डेटा है। रजब भट्ट ये बात बोलता है कि फ़र्क होकर लोगों के ख़िलाफ़ शहजाद भट्टी ने बातें की हैं, वो डेटा मेरे पास है, मैं उनको भेज दूंगा। दूसरी साइड पे वो शहजाद भट्टी ये बात बोलता है कि कुछ लड़कियों की वीडियोज़ के पता नहीं पिक्चर्स मेरे पास हैं, और अबॉर्शन वगैरह की बातें कर रहा है। मतलब दोनों कह रहे हैं जी मैं तुम्हारा डेटा लीक कर दूँगा, तुम्हारा डेटा लीक कर दूँगा। दोनों साइड पर अब धमकियाँ देनी स्टार्ट हो गई हैं। अब रजब भट्ट के सर पे जो डोल पड़ गया है वो तो उसको बजाना पड़ेगा, ये बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट मैं आज आपको बता दूं, टिकटॉक लाइव पाकिस्तान के अंदर बैन हो जाएगी। ये भी मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। ये जो केस है, ये केस इतना हल्का नहीं है, ये केस अब बहुत बढ़ चुका है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड में बहुत बंदे इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। इब्रार इब्बी है, ज़िद्दी राना है, जो कि खुल के रजब भट्ट की साइड पर आ गए। शहजाद भट्टी के फेवर में भी लोग होंगे, वो अभी तक खामोश हैं। अभी तक शहजाद भट्टी अकेला ही बात कर रहा है, ज़रूरत पड़ी तो वो लोग भी सामने आएंगे। लेकिन ये स्कैंडल बढ़ता जाएगा, ये स्कैंडल अब रुकेगा नहीं। ये इतनी आसानी से ये बात
نہیں رکے گی. یہ بات کہاں پہ جائے گی؟ آپ نے امیر بالاچ کا کیس دیکھا تھا کہ کئی نسلیں ان کی بیچ میں رگڑی گئی تھیں. اسی طرح اس میں بھی بہت سے لوگ رگڑے جائیں گے. اگر یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ لڑائی یہاں پہ نہ روکی گئی تو اس میں بہت سے لوگ رگڑے جائیں گے، اس میں بہت سے لوگ مریں گے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اگر رجب بٹ یہاں پہ ہوتا تو یہ سیدھے فائر رجب بٹ کے اوپر ہونے تھے، اس کے گھر پہ نہیں ہونے تھے. لیکن اب رجب بٹ جب پاکستان آئے گا تو اس کو ٹھیک ٹھاک خطرہ ہے، مان ڈوگر کو خطرہ ہے، ان کی فیملیز کو خطرہ ہے، ان سب کو خطرہ ہے. رجب بٹ ظاہری بات ہے، رجب بٹ ابھی سیف ہے. دوسرا، رجب بٹ کے پاس فین فالوئنگ بھی ہے، رجب بٹ کے پاس کراؤڈ ہے. پھر اس کے بعد رجب بٹ نے اب کھلم کھلا چیلنج کو ایکسیپٹ کر دیا. اسے پتہ ہے کہ شہزاد بٹی نہیں آ سکتا، مان ڈوگر کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں آ سکتا. لیکن اب چونکہ شہزاد بٹی نے بات خود سٹارٹ کی ہے 25 تاریخ والی، تو اب انہوں نے بھی یہاں سے کہنا شروع کر دیا، ہاں بھائی تو آ جا، ہم لوگ اس کو دیکھ لیں گے. لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا 25 تاریخ کو شہزاد بٹی آئے گا؟ کیا 25 تاریخ کو رجب بٹ آئے گا؟ دونوں نے ٹکٹیں نہیں کی. امید میں یہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اس میں لوگ پڑ جائیں گے. میں دوبارہ بھی ان سے بات کروں گا، اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میری باتوں کو پہلے سیریز لیا جاتا تو اتنا مسئلہ نہ پڑتا. یہ مسئلہ جب سٹارٹ ہو گیا تھا تب مجھے ہواؤں کا رخ پتہ چل گیا تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں خود بھی ادھر راولپنڈی اسلام آباد سے ہوں، مجھے سب کا آئیڈیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ کون بدماش ہے، کون بھنے خان ہے، کون کیا کر سکتا ہے. تو میں نے چیز سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی سب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. میں شہزاد بٹی صاحب سے بھی بات کی، رجب بٹ سے بھی بات کی، سب سے میں نے بات کی. یہ اچھا ہو گیا کہ میری بات سنی گئی اور رجب بٹ کو پاکستان سے نکالا گیا. آپ بلیو کریں، اگر رجب بٹ پاکستان میں رکتا تو اس ٹائم پہ ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہونا تھا. شاید رجب بٹ اس بات سے مجھ سے ناراض بھی ہو، لیکن جو بھی ہوا ٹھیک ہوا. رجب بٹ پاکستان سے باہر چلا گیا اور اس کو اب پاکستان نہیں آنا چاہیے. اگر پاکستان آئے گا وہ خسارے میں رہے گا. مان ڈوگر پاکستان آئے گا خسارے میں رہے گا، اور جو ان کی فیملی پاکستان میں اس کو بھی خطرہ ہے. لہٰذا مہربانی کریں، ابھی پاکستان آنے کی آپ لوگوں کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بدماشی کرنی ہے آپ وہیں سے کریں، پاکستان کے اندر کوئی بدماشی نہیں کریں. دوسری بات، شہزاد بٹی کبھی پاکستان نہیں آئے گا، اور رجب بٹ اگر پاکستان آئے گا اس کے پیچھے تو بہت بڑی غلطی کرے گا، اور وہ اس کا آخری دن ہوگا. اس لیے نہ رجب بٹ پاکستان آئے، نہ شہزاد بٹی پاکستان آئے. اور آپ اپنی عزتوں کو سائیڈ پہ رکھیں، آپ اپنی غیرت کو سائیڈ پہ رکھیں، آپ اب سب اپنی بدماشیوں کو سائیڈ پہ رکھیں. یہ جانی زندگیوں کا معاملہ ہے. یہ دو خاندان اس میں پڑیں گے اور بہت برا ہوگا، یہ بات بہت آگے تک جائے گی. لہٰذا شہزاد بٹی کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، رجب بٹ کو بھی چاہیے ہوش کے ناخن لیں. یہ دونوں اچھا رول نہیں پلے کر رہے. اب یہاں پہ آ کے جو یہ گرما گرمی دکھا رہے ہیں، جب ٹھنڈے ہونے کی بات تھی، جہاں میچورٹی شو کرنے کی بات تھی، جہاں خاموش ہونے کی بات تھی، وہاں پہ آ کے یہ دونوں اب لڑائی کر رہے ہیں. اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے تھا. یہ ڈائلاگ کی حد تک ٹھیک تھا جب رجب بٹ پاکستان سے باہر چلا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد فائرنگ کرنا نہیں بنتی تھی. اور اب جب فائرنگ کر لی تھی، رجب بٹ نے اتنا کچھ برداشت کر لیا تھا، تو ابھی پھر اس کو خاموش رہنا چاہیے تھا. رجب بٹ خاموش ہوتا تو بہت سے لوگ اس کے لیے آواز اٹھاتے. لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یہ جو ایونٹ تھا آج ہوا ہے، اس کے بعد شہزاد بٹی کو سمجھایا جانا تھا، اس کے بعد شہزاد بٹی کو چپ کروا دیا جاتا، اس کو خاموش کروا دیا جاتا، ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جاتی. لیکن نہیں، آج بات آگے بڑھ چکی ہے. اب شہزاد بٹی بھی نہیں سنے گا، رجب بٹ، مان ڈوگر، کوئی بھی نہیں سنے گا. اب 25 تاریخ تک یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی. اور میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، 25 تاریخ تک ہمیں ویوز بھی ملیں گے. یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ 25 تاریخ تک جب تک یہ لوگ لڑیں گے سب کو ویوز ملیں گے. میرے سمجھ سب سے پہلے میں اپنی بات کروں گا. تو ہو رہا کیا ہے، سب چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑائی کریں، ان کا مسئلہ چلتا رہے تاکہ ویوز ملتے رہیں. لوگ ویڈیوز لگا رہے ہیں، لوگ ڈسکشن ہو رہی ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ رجب بٹ اور اس کی فیملی کو نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں رجب بٹ کی سائیڈ نہیں لے رہا. رجب بٹ اہل تشیع، رجب بٹ اسلام کا غدار ہے، رجب بٹ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. جس نے جو الزام لگانا ہے آپ لگاؤ، دل کھول کے الزام لگاؤ. قانون ہے، قانون اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ رجب بٹ غدار ہے یا رجب بٹ یہ صحابہ کا وفادار ہے. جو بھی ہے یہ قانون فیصلہ کرے گا اس بات کا. یہ ہم میں سے کسی کو بھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ادارے بنے اس چیز کے لیے، ہمارے اداروں کے اندر اپلیکیشن گئی ہیں، ہمارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے اداروں نے اس کو طلب کیا ہے. وہ کورٹ بھی جاتا ہے، وہ سائبر کرائم کے آفس بھی جاتا ہے، اس پہ کیسز بھی تھے، کچھ میں بری ہو گیا، کچھ رہتے ہیں. لیکن یہ لڑائی ساری کریٹ کرنا، اس پہ خوش ہونا، اس کے اندر تیلی لگانا، یہ سراسر ناانصافی ہے رجب کے ساتھ. شہزاد بٹی کا کچھ بھی نہیں جانا. شہزاد بٹی کا کیا جائے گا؟ وہ تو پہلے ہی ملک چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے. 7 سال ہو گئے وہ پاکستان آیا ہی نہیں ہے. اس پہ پرچے ہیں آلریڈی، ایک پرچہ اور ہو گیا، تو اس کا کیا جانا ہے؟ شہزاد بٹی کا کچھ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا. شہزاد بٹی کا کچھ بھی نہیں جاتا.
اور شہزاد بٹی نے حرکت کر بھی دینی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر اس معاملے کو نہ روکا گیا تو شہزاد بٹی حرکت کرے گا. خیر اب اس میں کوئی نہ کوئی پڑ جائے گا، ہم لوگ بھی کوشش کریں گے، ہم لوگ بھی بات کریں گے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. انشاءاللہ ہم لوگ دونوں سے کانٹیکٹ کریں گے، اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بات اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ معاملہ اتنے آسانی کے ساتھ ختم ہو. جب تک یہ فرق ہو کر صاحب اس میں نہیں پڑیں گے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اور ان کو اب بیچ میں پڑنا پڑے گا. آپ باہر کے لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اب آپ کے گھر کا یہ معاملہ ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو. فرسٹ ٹائم آپ تو سیاست میں آ چکے ہو، اب تو آپ جمعیت کے ایک اچھے رکن ہو، تو اب آپ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرو، جلدی سے بیچ میں آؤ، شہزاد بٹی کو سمجھاؤ، رجب بٹ کو سمجھاؤ، ان لوگوں کی صلح کراؤ تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو، تاکہ یہ جو ویوز کی گیم ہے یہ ختم ہو جائے. تو ویورز کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت زیادہ کہنے کو ہے، ساتھ ساتھ کہیں گے بھی، لیکن اس لیے میں اتنا دن خاموش تھا، میں لائیو پہ بھی نہیں آیا، میں کسی قسم کی میں نے وہ نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ یار یہ آپس میں لڑائی نہ کریں. اس لیے میں بس ٹھیک ہے نارمل سی ویڈیو لگاتا تھا، انفارمیشن آپ لوگوں کو دیتا تھا، میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. اس لیے نہیں کرتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں لڑائی نہ کریں، پرامن رہے. پہلے دونوں بھائی ہوتے ہیں، پہلے دونوں دوست ہوتے ہیں، اور آج آ کے یہاں پہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کیا یہ کوئی طریقہ کار ہے یار؟ ان دونوں کو چاہیے کہ سوچیں، دونوں جوان ہیں، دونوں بال بچے دار ہیں، دونوں کی فیملیز ہے. یہ کوئی لنگے وہ تلنگے تو نہیں ہے نا کہ ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ان کے پیچھے فیملی، شہزاد بٹی کی فیملی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بھی بھائی ہیں، رجب بٹ کی فیملی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ان دونوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، اگر کسی ایک کی فیملی کو ٹارگٹ کرو گے وہ دوسرے کی فیملی کو ٹارگٹ کرے گا. یہ دونوں کوئی تلنگے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی فیملیز بیٹھی ہیں اور ان کی فیملیز افیکٹ ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد ختم ہو جائے. آپ لوگوں نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اب میں جو ویڈیوز بناؤں گا، اب میں اس میں کچھ کھلی ڈلی باتیں کروں گا، وہ آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا. میں سب کا رپلائی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہوں، اس سے بھی ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگین مان ڈوگر کو بھی چاہیے صبر رکھے، صبر. مان ڈوگر بھی، اس کے بھی ماں باپ زندہ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، یہ نہیں ہے. اور پھر 2 سال ہوئے آپ لوگوں کو فیم ملے، یار انجوائے کرو، فیم کو انجوائے کرو، چھوڑو اس بات کو. اگر شہزاد بٹی نے دھمکیاں دے دی تھی، فائرنگ کر دی تھی، خاموش ہو جاتے یار. اس کے بعد وہ اگلا سٹیپ کیا کرتا؟ خاموش ہو جاتا، رپلائی نہیں کرتے، خود ہی بولتا بولتا چپ ہو جاتا. لیکن آپ نے بھی آگے سے رپلائی کر دیا. میں رجب بٹ کو بڑا میچور اس ٹائم تک سمجھ رہا تھا جب تک وہ خاموش تھا، لیکن ایک دم سے آنا پھر چڑھائی کر لینا نہیں ہے یار. دس از سچ اے بولشٹ کہ یار اتنا سمجھدار ہو کے 28-30 سال آپ لوگوں کی عمر ہے، شادیاں ہو چکی ہیں، مطلب سمجھدار بندے ہو، فیملیز ہیں، سارا کچھ ہے. میں دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں، میں ایک رجب بٹ کو نہیں بول رہا، میں دونوں سائڈ کو بات کر رہا ہوں کہ دونوں سمجھدار ہو. کہاں انڈیا میں کام کر رہے تھے، مسلمانوں کے لیے کام کر رہے تھے، کدھر آ کے ادھر ہاتھ مار دیے یار بچوں میں. نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنا بندہ لیول دیکھے، اپنا بندہ کیلیبر دیکھتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں اور میں اب کیا کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، خواہ کی یہ لڑائی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے ان کا، بس آپس میں ایک انا کی جنگ لگ گئی ہے، یہ انا کی جنگ چل رہی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انا کے پیچھے پاگل ہو گئے، باولے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. اب 25 تاریخ کا ٹائم رکھ دیا انہوں نے، پھر اس کے بعد باتیں ہو رہی ہیں ٹنڈوں کی، فائرنگ کی، بڑا کچھ ہو رہا ہے یار. کیوں کر رہے ہو صاحب؟ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو. سمجھا کے ہم لوگ تھک گئے کہ یار اس چکر میں نہ پڑو. شہزاد بٹی کا اپنا فیم ہے، اس کو انجوائے کرے، رجب بٹ کا اپنا فیم ہے، اس کو انجوائے کرے. نہیں لگتی آپس میں نہ بات کرو، بس ختم کرو. لیکن اب ان لوگوں نے معاملات آپس میں بڑھا دیے ہیں. دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کیا اپڈیٹ ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ جلد ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.